آپ اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں، اگر اس پوری دنیا میں آپ کو کوئی قبول کرتا ہے تو وہ صرف آپ کے ماں باپ ہیں، اور ماں خاص طور پہ۔ واقعی پوری دنیا میں اس جیسا کوئی اور نہیں ہے جو آپ کو اس طرح پیار کر سکتا ہے۔ کوئی آپ کو وہ ذمہ داری یا دنیا کی دھوپ کا احساس جو ہے نا، وہ آپ کو پیرنٹس کے جانے کے بعد فیل ہوتا ہے۔ پوری زندگی میری خواہش رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ سوؤں، تو وہ کہتی تھی نہیں۔ تو جب لاسٹ ڈیز آئے تو ان کے ساتھ کسی کا سونا بنتا تھا، تو میں اس ڈر سے نہیں سوتی تھی کہ کہیں میرے ساتھ سوئے یہ گزر نہ جائے، اور میں جب اٹھوں تو میں دیکھوں یہ نہیں ہے، تو میں اس ڈر سے ان کے ساتھ سوتی نہیں تھی۔ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਖੋਂਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ नहीं माए। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर ई जुल्फ़कार और आप देख रहे हैं डॉक्टर ई जुल्फ़कार डिजिटल, और सिलसिले का नाम है गल सुननी माए मेरी। और आज हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत मेरी दोस्त भी हैं और हमारी बहुत अच्छी होस्ट भी हैं, आप डिफरेंट चैनल्स पे देखते हैं, फ़िज़ा को। अस्सलाम वालेकुम। وعلیکم السلام ڈاکٹر ریچ، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ۔ اب یہاں سے ہاٹ سیٹ میں لے لیتی ہوں اور اس سلسلے کا آغاز میں کرتی ہوں۔ بہت اچھا لگا آپ آئی ہمارے شو میں۔ اٹس سو گڈ ٹو سی یو ایز آلویز، فریش، خوبصورت لگ رہی ہیں آپ۔ کیسی ہیں آپ؟ نہیں، میں آپ کو دیکھ کے کم خوبصورت ہو گئی ہوں۔ نہیں، یہ آدھا کمال آپ کا ہی ہے۔ نہیں، یہ تو میرا خیال ہے مین کمال تو آپ کی ماں کا ہے، جنہوں نے پیدا کیا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ ہمارا بہت اچھا بانڈ بھی ہے، لیکن ہم بڑی دفعہ ملے، لیکن ایک موضوع ہم دونوں نے ہمیشہ بات کرنے سے اوائڈ کی۔ شاید آج وہ ایک دن ہے کہ جس میں ہم وہ بھی جو ہمارا ایک رہتا ہے کہ ہم بانٹ لیں، میوچل پین۔ ہاں، میوچل پین، ہم دونوں کا پین جو ہے نا وہ میوچل ہے، کہ آپ نے بھی ریسنٹلی اپنی مدر کو، اور میں نے بھی، بلکہ آپ کا تو کرونا کا ٹائم تھا اور آپ اسٹل یو آر ریکورنگ ود دیٹ اینڈ آئی نو دیٹ، اور میری مدر کا کرونا کے بعد تھا، تو مجھے تو ابھی بھی فلیش بیکس، اکثر ہم لوگ جب ویسے بھی فون میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسک، وہ ابھی بھی ایسا فیل ہونا گھر جا کے جیسے وہ ہیں، خواب میں ابھی بھی ان کو زندہ دیکھنا ہے نا، یہ آئی تھنک یہ پہلے جب مطلب دیکھتے تھے سب کے ماں باپ جب جاتے تھے وہ پین فیل ویسے نہیں ہوتا تھا، اب وہ پین کوئی بتاتا ہے نا ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے سیم میرے والے پین سے گزر ہے۔ تو ہم دونوں کو وہ جو میوچل پین ہے نا ہمارا، جس کو ہم اکثر اوائڈ کرتے تھے، آئی گیس آج اس کو نا وہ آپ نے بینڈیڈ ریموو کرنے والا ٹائم ہے، یہ آج والا۔ کیا فیلنگ ہوتی ہے جب سب کالز آ رہی ہوتی ہیں ہائے، اور وہ ایک ماما نام، اور ان کے آگے ہارٹ دل بناؤ، اس نمبر سے کال نہیں آتی۔ مطلب مجھے یاد ہے میں جب آفس میں بیٹھی ہوتی تھی تو میں ان کو فون کرتی، کہاں ہیں آپ، اچھا کیا کر رہی ہیں، کھانا بنا لیا ہے، کیا کر لیا ہے۔ میری بہن مجھ سے چڑ جاتی تھی کہ تم ان کا پوچھنے کے لیے تم مجھے دن میں اتنے فون کرتی ہو، اتنے فون کیوں کرتی ہو مجھے فون، میں تنگ آ گئی ہوں تمہارے فون سے۔ اور واش روم بھی ہوتی ہیں تو تم کہتی ہو اچھا ماما واش روم میں ہے، کیوں ہے؟ تو وہ مطلب اس طرح تھا کہ وہ مجھے کہتی تھی تو تیرے دکھوں میں کہاں چھڑ کے چلے جانا ہے، تو میری روٹی کھانی حرام کیتی ہوتی ہے۔ وہ اگر واش روم میں جاتی تھی نا، میں پورے گھر میں آوازیں دینے لگ جاتی تھی کہ کہاں چلی گئی ہیں۔ اور اگر وہ مارکیٹ جاتی تھی نا تو میرے لیے تو وہ 2-3 گھنٹے گزارنا اتنا مشکل ہوتا تھا کہ اچھا اب گئی، چھپ کے جاتی تھی وہ میرے سے کہ فضا نے پھر شور مچانا شروع کر دینا، اس کے سونے سے اٹھنے سے پہلے میں ہو کے واپس آ جاؤں گی۔ تو وہ اتنا کلوز بانڈ کے بعد ایک دم سے جب وہ ہوتا ہے نا، جب آپ کے سر سے امبریلا چلی جاتی ہے، اور جب آپ اچھے ہیں برے ہیں جیسے بھی ہیں، اگر اس پوری دنیا میں آپ کو کوئی قبول کرتا ہے تو وہ صرف آپ کے ماں باپ ہیں، اور ماں خاص طور پہ، کہ آپ دنیا کے سب سے برے، آپ میں ہر قسم کی برائی ہے لیکن پھر بھی آپ کی ماں آپ کو قبول کرے گی۔ وہ آپ کی ماں بھید بھاؤ نہیں کرے گی کہ میرے بچے میں یہ غلطی ہے، میرے بچے میں یہ غلط باتیں ہیں، وہ آپ کو پھر بھی کھانا کھلائے گی، وہ پھر بھی آپ کو سوتے ہوئے سر پہ پیار دے دے گی، وہ آپ کے لیے پھر بھی دعائیں مانگے گی۔ آپ بیمار ہوں گے تب پریشان ہوگی، آپ جیسے مرضی ہیں،
باقی اگر کوئی ہے نا انسان آپ کو جج کرے گا کہ آپ اچھے انسان ہیں کہ آپ برے انسان ہیں، آپ کے ان کے اگر کریکٹرسٹک پورا جو ان کا پیرامیٹر ہے اس میں اگر کمپلیٹ آتے ہیں نا، آپ کی تب عزت ہوگی، ویسے عزت نہیں ہوگی. لیکن ماں آپ کی آپ کو ہر طریقے سے قبول کرتی ہے، اس کے بعد کوئی نہیں قبول کرتا. اب جب آپ کہتی ہیں کہ 2-3 گھنٹے گزارنے مشکل تھے، اور آوازیں آپ دیتی تھیں، واش روم میں بھی وہ جاتی تھیں، اب دل کرتا ہے اسی طرح آوازیں دوں؟ ہاں ابھی بھی ایک جو بچپن سے مطلب گھر کے اندر دروازہ جیسے کھولا ہے نا، تو امی جی السلام علیکم ابھی بھی آواز دیتی ہوں اسی طرح. وہ نہیں ہے، جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. لیکن اسکول سے ٹیوشن سے گھر کے اندر جب بھی انٹر ہونا ہے نا تو آواز ان کو دینی ہے. تو ابھی بھی چاہے پورا گھر خالی ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن جب میں انٹر ہوں گی تو میں ابھی بھی جا کے آواز دوں گی امی جی السلام علیکم، اونچی آواز میں اسی طرح. آگے سے جواب آئے نہ آئے وہ الگ بات ہے. لیکن مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت چیز بنائی ہے ماں، اتنی خوبصورت کہ واقعی پوری دنیا میں اس جیسا کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں ہے جو آپ کو اس طرح پیار کر سکتا ہے. کوئی آپ کو وہ ذمہ داری یا دنیا کی دھوپ کا احساس جو ہے نا، وہ آپ کو پیرنٹس کے جانے کے بعد فیل ہوتا. اور میں کہتی ہوں کہ جن کے پیرنٹس ابھی زندہ ہیں وہ ابھی احساس کر لیں تو بہت بہتر ہوگا. کیونکہ ہم لوگ جب دیکھتے ہیں، اور اسپیشلی جب میں دیکھتی ہوں کہ ماؤں کو جب وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں بچے، آپ بڑا کامن ہے ہم دیکھتے ہیں، تو میں کہتی ہوں ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس چیز کا پچھتاوا ان کو کچھ سالوں کے بعد کتنا زیادہ ہوگا، جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ لوگ اب نہیں ہیں آپ کے ساتھ. آپ کی کامیابیوں کو جب وہ دیکھتی تھی بہت تو خوش ہوتی تھی، خوشی کا اظہار کیسے کرتی تھی؟ بہت خوش ہوتی تھی. شی واز ناٹ ایکسپریسو، زیادہ بولنے والی نہیں تھی، مطلب بالکل بھی بولنے والی نہیں تھی. اور میرے بابا جو ہیں وہ ان کو اکثر کہتے تھے کہ تم کچھ بول لیا کرو، تمہارے منہ کی ہوا بدل جائے گی. تو ان کے جانے کے بعد مجھے میری خالہ نے بتایا کہ جب تمہیں بیسٹ اینکر کا ایوارڈ ملا تھا اور تم نے بتایا تو ان کو میں نے دے دیا، اور کوئی انہوں نے آگے سے کوئی بات نہیں کی. کہتی وہ اتنی خوش تھی، انہوں نے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا کہ فضا کو ایوارڈ ملا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کسے بتاؤں، تو پھر میں نے تمہیں بتایا، اور مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے وہ شی واز دیٹ مچ ہیپی. تو وہ ان کی ڈیتھ کے کافی ٹائم کے بعد مجھے خالہ نے آنی نے بتایا کہ تمہاری امی نے مجھے اس طرح فون کیا تھا اور بتایا تھا. میں کہا انہوں نے مجھ سے تو کوئی بات نہیں کی، اور کبھی مجھے وہ اس طرح کہتی. تمہیں پتہ تو ہے کہ وہ زیادہ نہیں، نہ منہ چومتی تھی، نہ گلے ملتی تھی، اور زیادہ کو میں ان کو کہتی تھی میں نے آپ کے ساتھ سونا ہے، مجھے نہیں پتا میں نے آپ کے، وہ کہتی تھی نہیں اپنے روم میں جاؤ، تم نے کوئی نہیں اب میرے ساتھ سونا. ان کو بالکل نہیں پسند تھا یہ ٹچنگ، ہگنگ، کسنگ. وہ کہتی تھی نو، میں یہ مجھے نہیں پسند ہے. میں وہ اس طرح کی تھی، مطلب کمپوزڈ، اور بولنا نہیں ہے اور بالکل اس طریقے سے. تو میں اکثر ان کو چھیڑتی تھی. اور وہ جب بیمار تھی نا تو لاسٹ ڈیز میں وہ اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھیں، وہ بیکاز ان کو اسٹروک ہوا تھا تو وہ شی واز ان ایبل ٹو موو ایٹ آل. تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی ہونا ہوتا تھا. پوری زندگی میری خواہش رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ سوؤں، تو وہ کہتی تھی نہیں نہیں. تو جب لاسٹ ڈیز آئے تو ان کے ساتھ کسی کا سونا بنتا تھا، تو میں اس ڈر سے نہیں سوتی تھی کہ کہیں میرے ساتھ سوئے سوئے یہ گزر نہ جائے اور میں جب اٹھوں تو میں دیکھوں یہ نہیں ہے. تو میں اس ڈر سے ان کے ساتھ سوتی نہیں تھی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بڑی پیرالل میری لائف کے ساتھ چلی ہیں. لیکن آپ نے یہ میں زیادہ ڈسکس کرتی نہیں ہوں امی کے ٹاپک پہ، نہ میں ان کی پکچرز دیکھتی ہوں، نہ میں ان کے بارے میں زیادہ بات کرتی ہوں. بٹ یور انیشیٹو از لائک ایٹ لیسٹ ٹو پے اے ٹریبیوٹ ٹو آل دا مدرس. اینڈ پلس اگر کوئی دوسرے لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ جانے کے بعد آپ کے پاس صرف پچھتاوا ہے، آپ وقت کو ریوائنڈ نہیں کر سکتے. تو جانے کے بعد آپ کے پاس بس پچھتاوا ہے. سو پلیز ڈونٹ ریگریٹ اٹ. آپ ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں آپ ان کی خدمت کریں. جو چیزیں آپ کی والدہ اپنی زندگی میں کرتی تھی، جب ان کو آپ رپیٹ کرتی ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ ہاں اوبویسلی، جب عادات کچھ ان کی اور پھر ان کی کچھ
مطلب ظاہر ہے ہر انسان کا ایک اپنا طور طریقہ ہوتا ہے لائف سٹائل اور گھر کو سمیٹنے کا یا گھر کو چلانے کا. تو وہ پھر کچھ ایسی چیزیں میں آئی ڈونٹ ٹو مچ انوالو ان ٹو ہاؤس چورس. میں کوئی اتنا زیادہ انوالو ہوتی نہیں ہوں, بس اوپر اوپر سے سپرویژن میں جو ہے. لیکن وہ باقی جب فیملی والے کہتے ہیں کہ اس کی عادتیں اور حرکتیں جو ہے باجوں والی ہیں, ان کو پوری فیملی باجو کہتی تھی, تو کہ اس کی باجو بھی ایسے ہی کرتی تھی, باجو کی بھی عادت یہی والی تھی. یہ ان کا مطلب شی واز لائک وہ اور میں شی واز ٹو مطلب اتنی زیادہ وہ نہیں تھی. شی واز ان ہر 50s, مطلب شی جسٹ ٹرن 50 اینڈ وہ چلی گئیں. تو ان کی مطلب وہ ان کا اور میرا فیس اسٹرکچر ایک جیسا تھا. تو ہم ایک دفعہ میں بچی تھی اور ہم دونوں نے پنک کلر کا ڈریس پہنا تھا. تو وہ باہر گٹلیاں پڑی تھی, کسی کی فوتگی میں تھی, اور میں اندر جا کے سوئی تھی. تو ایک بچہ آیا, وہ کہتا آنٹی میں اندر جاتا ہوں آپ سوئی ہوتی ہیں, میں باہر آتا ہوں تو آپ گٹھلیاں پڑی ہوتی ہیں. تو ہم دونوں کے فیس فیچرز اور اسٹرکچر ابھی بھی ان کی کوئی فیملی میں جاؤں پیچھے امی کے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ پوری باجو ہے. باجو اپنی جوانی میں بالکل ایسی تھی, بالکل مطلب کوئی ایک آدھا انچ کا بھی کوئی ڈفرینس نہیں ہے ہم میں. حالانکہ یہ میں بولتی بہت وہ بولتی نہیں تھی, میرا پروفیشن ایسا ہے. تو کہتی ہیں صرف وہ کہتی تھی نہ بولا کرو, گناہ ملتا ہے, اتنا نہ بولا کرو, تم کیوں بول. میں نے کہا میں کیا کروں, مجھے بولنے کے پیسے ملتے ہیں. تو کہتی کم بولا کرو, گناہ ملتا ہے, زیادہ نہیں بولتے. تو وہ بہت خاموش گو تھی اور بہت کمپوزڈ سی, اور ان سے جو بھی ملا ہے مطلب میرے کولیگز میں یا میرے فرینڈز میں تھی, یار یہ شی از سچ اے ونڈرفل لیڈی, مطلب یہ واقعی تمہاری اماں ہے, لگتا نہیں ہے. مطلب میں نے کہا نہیں یہ میری اماں ہی ہے. کہتے ہیں یار بہت ڈیسنٹ, اتنی ڈیسنٹ, مطلب ہم نے آج تک اتنی ڈیسنٹ خاتون نہیں دیکھی ہے, یہ بہت ڈیسنٹ ہے. میں نے کہا بس میری اماں ہے تو اس وجہ سے یہ اس میں بھی میرا کمال ہے, میری اماں ہے, میری اماں ہے. میں ان کو آواز دیتی ماں جی, امی جی, والدہ حضور. اور پتہ ہے اردگل نیا نیا آتا ہے تو اس میں وہ انا کہتے تھے اپنے, تو میں نے بھی ان کو انا کہنا شروع کر دیا. وہ کہتی ایک نام پک کر لو. میں کہا نہیں, میں نے سارے آپ کو کہنے ہیں, سارے آپ کو کہنے ہیں. تو یہ مطلب بڑے اچھے ٹائم بھی ہمارے, بہت اچھی خوشگوار یادیں بھی ہیں. پھر کچھ ایسا آتا ہے کہ مطلب تھوڑے سے ریگریٹ ہوتا ہے کہ کیوں میں نے اس ٹائم پہ ان کی کوئی بات نہیں مانی, یا میں کیوں تھوڑا لیزی ہو گئی. مجھے فوراً انہوں نے جب آواز دی تھی اٹھ جانا چاہیے تھا. جب وہ بیمار تھی تو تب ان کی خدمت کرنے کا بہت موقع ملا اور میں نے بہت رج کے کی. لیکن میں کہا کہ جب فائدہ جب مطلب وہ مجھے ان کو سکون ویسے بھی تو دینا چاہیے تھا. ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی بیماری ہو تو اس کی مجھے تب بھی ان کو مطلب تھوڑا بہت سکون, یہ مجھے تھوڑا سا ہلکا سا ایک کسک رہتی ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ ماں باپ کے دل سے بچہ کبھی بھی نہیں اترتا, ان کی دعائیں ہمیشہ ہی رہتی ہیں. وہ اچھا بیٹیوں کے معاملے میں نا ماؤں کا دل کرتا ہے کہ ہم ہر چیز, ہر دنیا کا جو سگڑ پن ہے وہ ان میں ڈال دیں, ہر طرح کی نزاکت جو مطلب آپ کہتے ہیں نا ایک پرفیکٹ پکچر ٹائپ وہ آئیڈیلائز دنیا کرتی ہے کہ جی ایسی ہو. تو آپ کی والدہ کا کون سی ایسی چیز ہوتی تھی کہ وہ ان کا ہوتا تھا کہ اچھا یہ تم کرو پلیز, یا یہ تم نے لازمی کرنا ہے, یا یہ گھر کے کاموں میں سے کبھی کسی سے کوئی کہتی تھی, پریشر؟ میں کبھی دیکھتی تھی نا ان کو کہ وہ مطلب کچن کا کام بھی کر رہی ہیں. فیملی ہماری بہت بڑی تھی اور میرے بابا کو گیدرنگس کا بڑا شوق تھا. تو میں کہتی اچھا چلیں میں نا یہ برتن اب یہ جو ہیں میں دھو دیتی ہوں. تو آگے سے کہتی تھی نہیں, تمہارے ہاتھ خراب ہو جائیں گے, اور ابھی تمہاری ماں زندہ ہے, جب مر جاؤ گی پھر یاد کرو گی. سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن اب ریپیٹڈلی یہ مائنڈ میں جب ہلکا سا بھی تھوڑا آتا ہے نا, تو کہتی تھی کہ ابھی تمہاری ماں زندہ ہے, جب مر جاؤ گی تو پھر یاد کرو گی. تو اس ٹائم پہ تو فیل بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں سے بول رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں. لیکن یہ فکر ابھی بھی نہیں بھولتا کہ جب وہ کہتی تھی نا, یہ کہتی تھی کیا لائف ہے, اسکول گئے, ٹیوشن آئے, پھر کالج آ گیا, پھر کالج کے بعد جاب سٹارٹ کر دی, تو میں تمہیں اور کتنا برڈن ڈالوں کہ یہ کام بھی کرو وہ کام بھی کرو. میں شفٹ کر کے 12 بجے کی 1 بجے کی میری شفٹ ختم ہوتی تھی, میں واپس آتی تھی تو ان کو پتا تھا کہ میں نے گرم کھانا کھانا ہے. تو وہ پھر اس ٹائم پہ تہجد کے لیے وہ مطلب ان کی نیند تھی عشاء پڑھ کے سونا ہے اور 12-1 بجے اٹھ جانا ہے. بہت کم سوتی تھی. تو میں ان کو کہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ جاگ جاتی ہیں کہ آئے گی تو میں اس کو گرم روٹی بنا کے دوں گی. میں نے کہا میں کوئی آپ پہ احسان کر رہی ہوں کہ میں جاب کر رہی ہوں تو آپ میرے لیے جاگ رہی ہیں. میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں, مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ میرے لیے آئیں گی, اور میں کوئی اتنی نوابزادی ہوں. میں اپنے آپ کو کوستی تھی ان کے سامنے کہ آپ, میں کہا آپ اوون میں بنا کے رکھتے, میں گرم کر کے کھا لوں گی, آپ کیا فریش. میں کہا مجھے یہ بالکل نہیں پسند. تو وہ کہتی تھی نہیں میں ویسے بھی تو جاگ ہی رہی ہوں نا, تو ماں کا کیا فائدہ, ماں باپ نوکر ہوتا ہے بچوں کا.
تو ماں ہونے کا کیا ہی فائدہ کہ اس کا بچہ جو ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے یا ٹھنڈی روٹی کھا رہا ہے، تو پھر ماں ہونے کا کیا فائدہ؟ تو میں وہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں کہتی تھی یار جتنی انہوں نے میری خدمت کر چھوڑی ہے، کاش مطلب میں ان کو کچھ اس کا 10% ہی دے دیتی واپس. مطلب شاید میں باقی بھی دیکھا ہے، لیکن میں ان کو لاسٹ ٹائم کہتی تھی، میں کہتی تھی مجھے اللہ تعالیٰ کا اگر میں کسی چیز کے لیے بہت شکر ادا کرتی ہوں تو وہ ایک چیز ہے کہ اس نے مجھے بہت اچھے ماں باپ دیے ہیں، بہت اچھے ماں باپ دیے ہیں. قسمت والوں کو اچھے ماں باپ ملتے ہیں، اور ہمیں جن کے ماں باپ اچھے ہیں ان بچوں کو شکر ادا کرنا چاہیے. شاید اس چیز سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. تو میں ان کو اینڈ تک کہتی تھی میں آپ سے اتنی خوش ہوں، اتنی خوش ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بہت اچھی ماں ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ پہ جنت فرض واجب کرے، آپ بہت اچھی ماں ہیں. میں ان کو اینڈ ٹائم تک یہ کہتی تھی کہ میں آپ سے اتنی خوش ہوں. شاید مطلب ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے جس کا ہمیں احساس بہت جلدی کر لینا تو بہتر ہے کہ ماں باپ اچھے ماں باپ ہونا واقعی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. جن کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہو، جن کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہو، اپنے دکھ شیئر کر سکتے ہو. کیونکہ جب آپ خاص طور پہ جب بچیاں باہر نکلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شاید مرد کو بنایا ہی اسی طرح سے ہے کہ وہ باہر کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے وہ ڈیل کر لیتا ہے، ان کے پرابلمس کو پاکٹ کر لیتا ہے. لیکن جب خواتین باہر نکلتی ہیں تو وہ جو باہر کی دنیا میں نکلنے کے بعد آپ ایک باہر کی گرمائش میں آتے ہو، تو وہ آپ کے لیے، کیونکہ وہ آپ کی فطرت سے ذرا خلاف کی ایک چیز ہے، وہ جب چیزیں تکلیف دیتی تھی باہر نکلنے کے بعد تو آ کے امی سے شیئر کرتی تھی؟ ہاں ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میں جب واپس آج ایسے ہو گیا، جیسے ہو گیا، یہ اس طرح ہو گیا، میں یہ والا ڈریس لے آئی، میں نے یہ والی ہیئر ایکسٹینشن لے لی، پھر اس طرح کا، بیکاز آئی ایم ناٹ ویری مچ کلوز ٹو سو مینی پیپل اینڈ آئی ڈونٹ ہیو دیٹ مچ فرینڈس. گیدرنگ ہوتی ہے، آپ ظاہر ہے اتنے چینلز میں کام کیا ہے تو آپ جانتے ہیں، لیکن آئی ہیو نیور، بس جانا چھوڑ دیا تو پھر ختم، دوبارہ کبھی کسی سے کوئی رابطہ، کیونکہ میڈیا کی دوستیاں بڑی وہ ٹیمپریری سی ہوتی ہیں، اور اتنا کوئی پرسنل اٹیچمنٹ کسی کو کسی سے نہیں ہوتی، مطلب سے مطلب ہی ہوتا ہے. سو وہ پھر وہ جو ایک خانہ ہوتا تھا نا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ زیادہ کیا ہی شیئر کر لیا تو امی کو ہی ہر چیز بتا دی کہ ایسے ہوا ویسے ہوا یہ وہ، تو وہ بھی خاموشی سے بس سنتی رہتی تھی مشورہ دیتی تھی؟ کہ مشورہ کیا. ہاں کچھ چیزوں میں جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی رشتہ ہے تو اس میں پیسے کا لین دین نہیں رکھنا، پیسہ جس رشتے میں آ جاتا ہے وہ رشتہ نہیں بچتا. اگر کسی نے تم سے ادھار مانگ لیا تو پھر پیسے دے دینے ہیں لیکن واپس نہیں مانگنے، چاہے بہن بھائی کا رشتہ ہے، چاہے وہ کسی دوست کا رشتہ ہے، وہ پیسہ ادھار دینا ہے تو واپس نہیں مانگنا، ورنہ رشتہ نہیں بچتا، یا پیسے بچتے ہیں یا رشتہ. یا رشتہ؟ تو میں نے ویری ان ٹرو. کی یہ چیزیں، یہ انہوں نے مطلب جو مجھے یاد ہے کہ وہ انہوں نے ایک بات، ایک دو اور چیزیں ہیں جو مطلب ان کی نیچر سے ہیں. حالانکہ میں کہتی تھی کہ یہ گھر میں رہتی ہیں، نہ کبھی انہوں نے جاب کی ہے، نہ کبھی یہ کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے نیبرز میں گئی ہوں، اپنے گھر سے نہیں نکلتی، لیکن دنیا داری کا ان کو شاید میرے فادر سے بھی زیادہ پتہ نہیں کیسے پتہ ہے. حالانکہ میرے فادر ڈیرے میں بیٹھنا آنا جانا، پتہ نہیں وہ کتنے معاملات ختم کرنا، آپ کو پتہ ہے جیسے فیصلے کرنے والے وہ، بالکل. تو وہ دنیا داری میں بہت آگے تھے. لیکن ٹھیک ہے ان سے میں نے بہت چیزیں کنزیوم کی ہیں، لیکن میں اپنی مدر کے عقل اور فہم پہ میں اتنا مطلب میں کہتی تھی کیسے یہ اتنی انٹیلیجنٹ ہے. ایک ایکسپیرینس آتا ہے پھر آپ انٹیلیجنٹ ہوتے ہو، لیکن گھر بیٹھے بیٹھے آپ کیسے اتنا انٹیلیجنٹ اور اتنے اسمارٹ مووز اور اتنا فہم کے ساتھ آپ کوئی فیصلہ کرتے ہو. میں حیران ہوتی تھی کہ یار وہ کیسے اتنی انٹیلیجنٹ ہے. مطلب میں ابھی تک کہ میں چلو میں تو باہر گئی ہوں، دنیا دیکھی ہے، تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ ہر رنگ کے لوگ ہیں، کیسے کوئی آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، کیسے آپ کے پلے پڑے ہیں، کیسے کیسے لوگ ہیں، فنکار کیسے کیسے لوگ ہیں. میں کہتی تھی ان کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلتا ہے. میں نے کبھی ان کو اتنا اوپن، ان کو ایک گلہ رہتا تھا کہ جب فادرز ڈے ہوتا ہے تم ٹی وی پہ ان کو وش کرتی ہو بڑا، تم اتنے لمبے تم باتیں کرتی ہو، مدرس ڈے پہ تم چپ ہو جاتی ہو، خالی کہتی ہو ہیپی مدرس ڈے. میری ماما بھی دیکھ رہی ہیں ان کو. میں نے کہا مجھے آپ کی بات جب آتی ہے نا، مجھے نا لفظ نہیں ملتے. بابا کی بات میں بہت کچھ کہہ دیتی ہوں لیکن نا مجھے الفاظ نہیں ملتے. کہتی ہے اچھا ٹی وی پہ پھر میرے لیے الفاظ نہیں ملتے؟ تو میں کہتی تھی ہاں مجھے ملتے نہیں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں آپ کے لیے کیا بولوں. تو اب جب وہ چلی گئی ہیں تو اب ایسا لگتا ہے ان کے لیے تو ساری تعریفیں ان کے لیے ہیں، سب کچھ ان کے لیے ہے. اب میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں کاش وہ دیکھ رہی ہوں یا ان کو پتہ چل جائے کہ بہت کچھ ہے ان کو کہنے کے لیے، میں کہہ نہیں سکی. گفٹس دیتی تھی انہیں؟
गिफ्ट्स उनको मदर्स डे पे वैसे उनको चादर देती, कहती थी ऐसी ही चादर जो कि नमाज पढ़ना है तो सर पे रहे, जो बार ठीक बार है, ये जैसे हाँ, ये दुपट्टे ऐसा कुछ ना लाना मैं मेरे इस लिए प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगी प्लीज। ऑर्गेन्जा के दुपट्टे बनाने वालों को ये आपने क्या सोचा था? ये क्या ना ये सर पे टिकते हैं ना ये कंधे पे टिकते हैं, ये तो वो कहती थी कि वो लेके आना है, वो सूट लेके आना है जिसका दुपट्टा जिसकी चादर सर पे टिके। सर पे टिके, मैं हर वक्त वो जो है वो बार उसको, बार ना उसको, हाँ मैं हर वक्त उसको ठीक नहीं करती रहूंगी। तो वो उनका एक था। तो अभी जो उनके जो कुर्ते और जो बिल्कुल लास्ट में मैंने उनके सर्दियों के कपड़े लिए हुए थे, तो वो अभी मेरी जो बहन है उसको मैंने दे दिया। मैंने कहा तुम पहन लो उनके कपड़े वगैरह ना। तो वो कहती है इतनी उनकी कलेक्शन है और इतने। मैंने कहा हाँ उनके, मैं कहा मैचिंग दुपट्टे और मैचिंग कुर्ते उनके, वो जैसे उनको पसंद थे ना कि लेस प्रिंटेड हों, वन शेड के हों, बहुत खिले खिले रंग नहीं, बस इतने ठहरे ठहरे से रंग। तो वो उस तरीके से कहती मामा की तो बड़ी अच्छी कलेक्शन है सारी। तो मैं कहा बस ऐसे ही है उनकी उनकी उनको मैं दिखाती थी कि ये वाला एक है तो मैं ये इस तरह ले आऊँ। तो बड़ी मतलब ये वही मैं कहती हूँ कि उनके लास्ट शायद मुझे जब जैसे रियलाइज़ हुआ कि इनकी खिदमत करनी चाहिए, तो तब से शायद वो सिलसिला शुरू हुआ। आई मीन कॉलेज में और पढ़ते पढ़ाते शायद इतनी होश नहीं होती या इतना आपको शऊर नहीं होता कि ये कितनी प्यारी माँ बाप चीज़ है। इनका हमने मतलब किस तरीके से इन्होंने हमें पाला है। और माँ की स्पेशली जो कमियाँ होती है ना वो अपने बच्चों में पूरी करती है कि हमने जो कमी देख ली है ना वो ये ना वो देखे। ये ना देखे। तो वो एक वो जो अपनी कमी पूरी करके, और हम शायद इस चीज़ को बड़ा लेट समझते हैं, बहुत लेट समझते हैं, तो शायद उनकी खिदमत करने का टाइम जो है ना वो हमें कम मिलता है। लेकिन फिर भी मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अपनी उनकी ज़िंदगी में थोड़ा मौका दिया कि मुझे होश जल्दी आ गई, समझ जल्दी आ गई कि इनको इनकी खिदमत करनी है तो मतलब ज़िंदगी संवरनी है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। नथिंग, नो नथिंग, कुछ भी नहीं है। इनकी दुआ के बगैर नहीं है, आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सैर पे जाती थी आपके साथ? नहीं, वो तो अच्छा, घर से नहीं निकलती थी ना, ओह, घर से नहीं निकलती थी। और अगर कभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सैर डॉक्टर तक ही आई। ओह, ज़्यादा से ज़्यादा सैर जो है वो डॉक्टर तक ही है कि कभी इस डॉक्टर पे मैं उनको लेके जा रही हूँ, इस डॉक्टर पे तो अक्सर सो जाती थी। तो वो सफ़र जब कर रही होती थी ना तो उनकी आँख लग जाती, तो फिर मैं अपना उनका सर अपने शोल्डर पे रख लेती थी। अभी भी कभी वो रास्ते से जब मस्जिद जब आती थी कोई और वो मैं साथ ही होते थे, तो मैं दुआ करती थी मैं कि इस मस्जिद में कोई नमाज जो पढ़ने वाला बहुत नमाजी है, उसकी दुआ से ही ऐसा हो कि मतलब हम दोनों इनको सेहत मिल जाए, या हम दोनों की कोई भी मतलब बॉन्डिंग हो जाए, या अल्लाह ताला आपका शुक्र है मैं अपनी मदर के साथ बाहर जा रही हूँ। तो वो अभी भी मैं कभी उन मस्जिद के पास से गुजरती हूँ तो मुझे वो फ्लैशबैक सा आता है कि इस तरह मैं अम्मी के साथ यहाँ से गुजरती थी। आपने गाड़ी चलानी उनके बाद सीखी? यस मैंने आपको बताया था, यस। वो कहती थी कि तुम गाड़ी चलाना सीख लो तो फिर हम बाहर रोज़ आइसक्रीम खाने जाएंगे, कभी तुम्हारी बहन को मिलने चले जाया करेंगे। लेकिन वो फिर बीमार इतना ज़्यादा रह गई तो उसमें मुझे भी टाइम नहीं मिला गाड़ी सीखने का। तो फिर अब ये रिग्रेट रहता है कि मुझे काश पहले आ जाती। हाँ, ये एक थोड़ा वो रहता है। अम्मी के जाने के बाद आप बहन भाई ज़्यादा क्लोज हुए या फासले बढ़े? नहीं, फासले तो नहीं, क्योंकि वी ऑल लिव अंडर सेम रूफ। बाबा है ना, तो अभी वो एक अम्ब्रेला इकट्ठा करने वाला। और मेरी मदर तो रोज़ 2 नफ़ल पढ़ती थी कि मेरे बच्चे सब आपस में इकट्ठे रहें। अच्छा, और ये 2 हमारी नफ़ल, माँओं को हाँ, बहुत ज़्यादा होता इनमें था कि इत्तेफ़ाक रहे, हाँ, हाँ, इनमें इत्तेफ़ाक रहे। वो हाँ। रोज़ 2 नफ़ल पढ़ती थी और कि मेरे बच्चे जो हैं वो इकट्ठे रहें। सबके नसीब के 2-2 नफ़ल अलहदा पढ़ती थी, और ये जो इकट्ठे रहने वाले थे ना, तो अभी मैं भी जब कभी हम सब बहन-भाई इकट्ठे कहीं जा रहे हों या हँस रहे हों, या तो मैं भी दिल में शुक्र अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला शुक्र है हम सब बहन-भाई इकट्ठे हैं। हमें ये मौका मिला है कि हम सब इकट्ठे होके हँस रहे हैं, या हम सब मतलब दिल में मैं उस टाइम पे मैं कहती थी कि शायद यही फीलिंग मेरी मदर भी फ़ील करती होंगी जब हम चारों हँस रहे होते हैं या बैठ के इकट्ठे खाना खा रहे होते हैं या बातें कर रहे होते हैं। तो मैं कहती थी वो बड़ी ये दुआ माँगती थी कि मेरे बच्चे जो है ना, उनमें आपस में बड़ा इत्तेफ़ाक हो, और कोई बाहर वाले को मेरे घर की कोई बात पता ना चले। वो कहती थी मेरे घर की कोई बात इतनी सी भी कोई बाहर ना जाए, किसी को पता ना चले कि हमारे घर की कोई बात बाहर जा रही है। तो वो ये इन मामलों में मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ये जो ये है ना,
یہ شاید انہوں نے مجھ سے شیئر کی ہوئی تھی تو مجھے پتا تھی, ادروائز شی واز ناٹ مچ ایکسپریسو اور بات بالکل نہیں کرتی تھی. تو وہ اتنی زیادہ مجھے وہ ان کی عادات جو مطلب اندر ہی اندر کیا چل رہا ہے تو میں وہ ویسے نہیں بظاہر نہیں فیل کر سکتی تھی. ہماری جس وقت ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تب جو ان کے رشتے ہوتے ہیں یا ان کے بہن بھائی ہوتے ہیں, ہمیں تب بھی ان سے پیار ہوتا ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی والدہ کے جانے کے بعد اب آپ کو اپنی خالہ میں یا ان رشتوں میں وہ زیادہ چیز نظر آتی ہے, یا آپ کو میری فادر والا خوشبو تو لے کو ہاں آپ کو فیل ہونا, یا وہ اس طرح سے؟ ہاں ان کی میری مدر والی سائڈ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, فادر والی سائڈ بہت بڑا ایک خاندان ہے. تو خالہ کے ساتھ تو پہلے ہی بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ تھا. ابھی بھی ان کو کہتے کہ ہم رہنے آ جاؤ, اب یہ ادھر آ جاؤ, بہت زیادہ مطلب خالہ کے ساتھ تو بہت زیادہ تھا. تو ان کی میری جو نانو تھی ان کو میں کہتی تھی نانو سے کوئی میری بات ہو نہیں نا, پتہ بزرگ ہوتے ہیں تو وہ ان کو نا کوئی بات بار بار ریپیٹ کر دیں گے یا کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں, تو میں آگے سے ان کو کہتی تھی نانی اماں میں کیا کہہ سکتی ہوں آپ کو, آپ میری اماں کی بھی اماں ہو, آپ میری ڈبل ماما ہو, تو میرا تو آپ پہ 2 مرتبہ ادب کرنا بنتا ہے, تو میں آپ کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی. تو وہ آگے سے ماما کو کہتی تھی اے تیری تھی ہومیوپیتھک ہے, ایدا کوئی نقصان نہیں تینوں تے فائدہ بھی کوئی. تو امی آگے سے کہتی تھی بس ایسے ہی ہے, کہتی تھی اے تیری تھی ہے نا ہومیوپیتھک ہے, ایدا بنا کوئی نقصان نہیں, ایدا کوئی نقصان نہیں تینوں. تو میں آگے سے ان کو ہنسانے کے لیے میں کہتی تھی نانی اماں آپ میری امی کی بھی امی ہو, میرا ڈبل ادب کرنا آپ سے بنتا ہے. تو یہ ایک رہتی تھی کہ میری مدر کی ڈیتھ سے 5 سال پہلے میری نانو کی ڈیتھ ہوئی, تو میں یہ کہتی تھی کہ میری ماما مطلب ان ہر 50 ایئرز اولڈ اس کی مدر ان کے ساتھ تھی, اور اس سے پہلے ان کی 5 سال پہلے ان کے جانے سے پہلے ان کی ماں دنیا سے گئی ہے. تو میں اکثر یہ گلہ اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں کہ میری ماما تو بڑی جلدی چلی گئی, ایسا کیوں ہے؟ ان کی ماما کو تو آپ نے دیکھو اینڈ تک ان کے ساتھ رکھا ہے, تو میری ماما کو کیوں اتنی جلدی لے گئے ہیں؟ تو یہ ہوتا ہے شروع میں جب ہوتا ہے نا ڈیتھ ہوتی ہے, تو میں اپنے سے بڑے کسی کو دیکھتی ہوں بزرگ کو, ان کی ماں زندہ ہوتی ہے, تو میں کہتی ہوں واہ اس کی ماں زندہ ہے, میری ماں کی چلی گئی ہے. تو وہ ایک تھوڑا, لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہیں, ہمیں شاید نہیں پتہ. اور ویسے بھی میری مدر ہمیشہ کہتی کہ اللہ چلتے پھرتے لے جائے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ بجائے کہ ٹھیک ہے تھوڑا ٹائم بیڈ پہ رہی ہیں اور مطلب وہ اس طرح نہیں ہے, لیکن زیادہ ٹائم رہتی تو پتہ نہیں کتنی اذیت میں رہتی ہیں. ہمارے تو بچے تو چاہتے ہیں کہ ماں باپ کبھی بھی نہ جائیں, ہمیشہ رہیں, آنکھوں کے سامنے رہیں, لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ کتنی اذیت میں ہوتے ہیں. تو وہ بس ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا, جس کی مشکل جس طریقے سے بھی آسان, اور حقیقت تو وہی ہے نا کہ اب یہاں سے میں نے بھی چلے جانا ہے فٹافٹ, پھر ادھر جا کے ان کو ملنا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ بس وہ جب ٹائم آئے گا تو پتہ نہیں کیسے. اچھا, ان کے جانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کی مشابہت اور لوگوں میں ڈھونڈتی ہیں؟ نہیں, امپاسبل ہے وہ, مطلب ماں جیسی تو وہ چیز آپ کو مل ہی نہیں سکتی. اور وہ میں آپ کو بتایا ان کی جو کریکٹرسٹک ویلیوز تھیں, ان کو جو لوگ بھی ملے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے لٹرلی, مطلب وہ کہتے تھے ہم نے نہیں دیکھا. میرے فادر کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں, کبھی مطلب میں ان سے بات کہتی ہیں ہماری رشتہ داری تمہارے بابا کی طرف سے ہے, وہ ہمارے چچا ہے, ماموں ہیں, تایاں ہیں, مطلب لیکن تمہاری مدر بڑی گریٹ عورت تھی. میں کہتے ہیں میرا تم لوگوں سے پیار بھی فضا, مجھے اتنا پیار آتا ہے تم پہ, لیکن تمہاری والدہ کی وجہ سے. تو وہ بڑے لوگوں کی نا رازدار تھی, کیونکہ سب کو پتا تھا کہ یہ نہیں بولتی اور ہماری بات ان کے پاس محفوظ ہے. تو بہت سے لوگوں کی وہ رازدار تھیں, اور شاید پتہ نہیں کیا کیا باتیں لوگ ان سے جو کرتے تھے دل ہلکا کرنے کے لیے. تو وہ کہتی تھی کہ ہم نے جو کیا آج تک ہماری بات ان کے ساتھ ہے. کہتی اتنی گریٹ, اور مجھے یاد ہے وہ آنٹی شفقہ وہ کہتی تھی کہ ہمارا فیملی پتہ نہیں ڈیزرو بھی کرتی تھی ایسی خاتون کہ نہیں جتنی گریٹ تمہاری امی آ گئی تھی ہمارے پاس. میں کہتی تھی یہ کیسے ہماری فیملی میں آ گئی ہیں, اتنی گریٹ عورت ہے تمہاری ماما. تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے, میں کہتی ہوں اور سچی مچی یہ میری ماما ہے جس کے بارے میں اتنا کہہ رہے ہیں, اور میں ان کی بیٹی ہوں. اور قیامت کے دن میں مطلب بڑے فخر سے میرا نام جب آئے گا تو میں ان کی طرف سے جاؤں گی. تو میں بڑا خوش ہوتی تھی کہ میری والدہ ہے, اور میری اتنی سب امی کی اتنی تعریف کرتے ہیں. میری فادر والی سائڈ کے بھی اور ان کے سائڈ پہ بھی ان کو سب باجو کہتے تھے. وہ کہتے تھے بہت ادب کرتے تھے. میں نے اپنی مدر کا مطلب اپنے جو ان کی میری جو نانوں والی سائڈ ہے وہ بہت زیادہ میری, کیونکہ سب سے بڑی تھی وہ سب بچوں میں,
تو سب ان کو باجو کہتے تھے، تو وہ ان کا بہت ادب کرتے تھے. امی کا بہت باجو باجو ایسے ہے، باجو ہے، باجو آپ آئیں گی تو اچھا لگے گا، آپ آئیں گی. تو میں کہتی تھی اتنے بڑے بڑے ہیں تو کیسے باجو باجو کہہ رہے ہوتے ہیں. تو کہتے تھے باجو کی طبیعت ایسی ہے، وہ باجو کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ ان سے کوئی ایسے ہی نہیں کوئی کچھ کہہ سکتا. وہ ان کا. تو میں کہتی تھی کہ یہ نیچرل ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں جو عزت آتی ہے وہ کچھ آپ کی عادات کی وجہ سے آتی ہے اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے بے شک. کہ وہ خود بخود وہ ایک چیز اتر جاتی ہے کہ آپ اگلا بندہ ہے ایسا ہے ویسا ہے. تو میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آگے اللہ تعالیٰ مجھے اتنا اچھا بنائے کہ آمین. میں مطلب ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنوں. آمین. میں اتنی اچھی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میری وجہ سے کوئی میری ماں پہ کوئی تھوڑا سا بھی حرف آئے یا کوئی بھی بات ہو. میری پرورش انہوں نے اتنی اچھی کی ہے تو ہم صدقہ جاریہ بنے ان کے لیے. یہ ان کی کون سی خوبی ہے جو آپ کو کا دل کرتا ہے کہ یہ بس میرے میں آ جائے؟ وہ جتنی اچھی رازدار تھی. وہ مطلب وہ جب زیادہ نہیں بولتے، زیادہ بولنا گناہ ہے. آپ ہمیشہ چغلیاں ہی کرتے ہو جب زیادہ بولتے ہو، آپ پھر فضول باتیں کرتے ہو، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو. تو اور ادھر کی بات ادھر نہیں، خاموش. کچھ بھی ہو رہا ہے خاموش. آپ نے کسی کا بات پتہ بھی ہے تو ادھر نہیں کرنی، اس کمرے کی بات ادھر جا کے نہیں کرنی، ادھر کی بات ادھر آ کے نہیں کرنی. کسی نے کچھ کہہ دیا تو مجھے نہیں بتانا. جوائنٹ فیملی میں ہوتا ہے نا، آپ نے مطلب ان چیزوں کو بڑھا تو وہ کہتی تھی کہ خبردار ادھر کی بات ادھر یا ادھر کی ادھر، یا مجھے آ کے بتائیں یا کسی کو جا کے بتائی. تو میں اکثر کہتی ہوں میں بھی پیٹ کی بڑی پکی ہوں، تو شاید یہ میری والدہ کی وجہ سے ہی ہے کہ ان کو میں نے دیکھا تو شاید وہ اڈاپٹ کرتے ہو نا آپ، ڈیفینیٹلی. تو وہ ایک چیز. تو لیکن پھر بھی ہم ان کے جیسی میں کوشش کر سکتی ہوں، بٹ میں نے مطلب ان کی جو میں ان کا ایک رکھ رکھا اور تعریفیں جب میں ان کی سنتی ہوں میں کہتی ہوں واقعی یہ مطلب پتہ نہیں کیسے یہ کر لیتی تھی. اور کس طرح ہم لوگ تو مطلب وہی گناہ کر لیتے ہیں اور پھر پچھتاتے بھی نہیں ہیں. ہم لوگ ایسے لوگ ہیں. فضا، آخر میں کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ ہوتی تو آپ یہ ضرور انہیں کہتی، یا اگر وہ سن رہی ہیں تو آپ کچھ انہیں جو کہنا چاہتی ہوں جو رہ گیا ہو؟ اگر وہ ہوتی تو میں صرف ان کو گلے ہی لگاتی. وہ سامنے آتی ہیں تو میرے پاس واقعی نہیں، میں آپ کو بتایا میں ٹی وی پہ میرے سے نہیں بولا جاتا تھا ان کے لیے کچھ. تو اگر سن رہی ہوتی کچھ بھی نہیں، تو اگر میں خاموش بھی ہوتی اور صرف ان کے پاس بیٹھی یا ہاتھ پکڑا ہوتا یا گود میں سا رکھا ہوتا تو مجھے الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں، سائلنٹ. تو وہ شاید اس چیز کو زیادہ مجھے لگتا ہے فیل کرتی کہ کیونکہ بات میرے سے ہونی نہیں تھی، میں نے ایسے ہی روتے رہنا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید خاموشی میں وہ سب کچھ پڑ جاتی. ہم بعض بہت لوگوں کو بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک جملہ ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت کے آنے سے پہلے آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیں، جو سننا چاہتے ہیں وہ سن لیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.